ایک طرف سیاست, دوسری طرف ایک عام آدمی. عام آدمی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تیمور جھگڑا صاحب کہ حکومت میں کیا ہو رہا ہے, اپوزیشن کو کتنے لوگوں کو جیل میں ڈال رہے ہیں, کتنوں کو نہیں جیل میں ڈال رہے ہیں. انہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ ان کے گھر پہ 2 وقت کی روٹی ہے یا نہیں. جھگڑا صاحب, یہ حکومت آپ کی نظر میں کسی طریقے سے کوئی اسٹرکچرل ریفارم کر پائے گی جو کہ سم ہاؤ دی ادر یہ جو بجٹ جس طرح سے آیا اور اس کے بعد کنٹینیوس انکریمنٹس ہو رہی ہیں چیزوں کے اندر, اس کو کٹیل کر سکے؟ ثابت ہو گیا کچھ نہیں کر سکتی, کچھ کرنے کا دم ہی نہیں ہے. اور جو ہم موومنٹس کی بات کر رہے ہیں ان کے خلاف, یہ پبلک پریشر ہی نہیں سہ سکیں گے. دے کین ناٹ ڈو اٹ. دیکھیں, پاکستان کو بڑے مشکل ریفارم کی ضرورت ہے. صرف وہ کرنا جو آپ کو IMF کہہ رہا ہے اور لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا اور اس کے باوجود کوئی اسٹرکچرل ریفارم نہ ہو, اس سے برا نسخہ نہیں ہو سکتا. یہ ابھی سارے انڈیپینڈنٹ آبزرورز کہہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں, 4000 ارب کا تقریباً جو یہ ٹیکس کا ٹارگٹ زیادہ ہوا ہے, کہاں پہ حکومت کا خرچہ کم ہوا ہے؟ کہاں پہ حکومت کا خرچہ بڑھا ہے؟ ایک اچھا کام انہوں نے کیا ہے, پینشن ریفارم شروع کیا, وہاں پہ بھی وہ کام کیا جو ہم KP میں 3 سال پہلے ختم کر چکے ہیں. اب وہاں پہ کام یہ تھا کہ جو یہ سرکاری افسر ہم پہ ٹیکس لگا رہے ہیں کہ ان کی پینشن ٹیکس کٹنا شروع ہو, کیونکہ جو یہ نئے امپلائیز کے لیے پینشن فنڈ شروع ہوگا وہ تو 35 سال بعد اس کے کاسٹ سیونگ کا ایفیکٹ آئے گا نا. تو ایکچوئل پہلی چیز. دوسری چیز, مجھے صرف یہ بتا دیں, رانا احسان صاحب بتا دیں, اورنگزیب صاحب بتا دیں, جب آج, اور ARY سے بھی پوچھ لیں, کوئی پرائیویٹ کمپنی 10 سے 15% سے زیادہ تنخواہیں نہیں بڑھائے گی. ایک بینکرپٹ گورنمنٹ کیسے 25% بڑھاتی ہے جس کا نیشنل امپیکٹ 1500 ارب روپے ہوتا ہے؟ وہ 1500 ارب کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہ مزید جو قرضے لیتے ہیں اور ساتھ میں جو ہم پہ ٹیکسز بنائے. نتیجہ, دودھ یہاں پہ یورپ اور برطانیہ سے زیادہ مہنگا. نتیجہ, ہم پہ تو یہ پراپرٹی ٹیکسز بڑھاتے ہیں. اور اس کا جواب رانا احسان ضرور دیں کہ اگر ایگزامپل سیٹ کرنی ہے تو پرائم منسٹر ہاؤس کے خرچے, پریزیڈنٹ ہاؤس کے خرچے, پارلیمنٹیرینز کے ایئر ٹکٹس, اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ یا کوئی بھی عام شہری جو ہے وہ پراپرٹی ٹرانزیکشنز پہ CVT دے, یعنی ٹیکس دے, اور سول اور ملٹری بیوروکریسی نہ دے. یہ بھائی جو سرکاری افسر ہیں, اس کا فائدہ جو ہے وہ FBR کے چیئرمین کو بھی ہوگا. ہاں, FBR کے چیئرمین نہیں, تو ہم ان کے غلام ہیں. لگتا تو یہ ہے نا, کیونکہ بیسکلی ہم ٹیکس دے رہے ہیں جب ان کی مرضی ہو میرے گھر پہ چھاپا ماریں, جب مرضی ہو عمر ایوب کے, اسی لیے ہم ٹیکس دے رہے ہیں نا, جب مرضی ہو ہمارے الیکشن کے رزلٹ چینج کر لیں. تو یہ جو DMG آفیسر ہیں یا یہ جو ساری بیوروکریسی ہے, چاہے FBR ہو, سول بیوروکریسی ہو, ملٹری بیوروکریسی ہو, ان پہ وہ ٹیکس نہیں لگنا. ٹھیک. رانا صاحب, ایک تو سب سے پہلے obviously اس کا جواب میں چاہوں گی, لیکن میں کامران مرتضی صاحب, آپ اس میں ایک تو کچھ ایڈ کرنا چاہیں. دوسرا یہ کہ پاکستان کی اکنامک سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ ادھر ہماری گروتھ ہونا شروع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن بڑھ جاتی ہے, یعنی مہنگائی کی شرح بڑھ جاتی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. ہم آج 24ویں IMF پروگرام میں جا رہے ہیں, 3-4 سال بعد ہم بولیں گے کہ ہم 25ویں میں جا رہے ہیں, پھر 26ویں میں جا رہے ہیں. ادھر انڈیا پہلے میں گیا اور اس کے بعد دوبارہ اس طرف واپس نہیں گیا. سو واٹ از رانگ ان آر پالیٹکس؟ کیونکہ اکارڈنگ ٹو یہ ایک آج آرٹیکل ہے شہباز رانا صاحب کا, انہوں نے کہا ہے کہ جی کسی طریقے سے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے تمام اشرافیہ انکلوڈنگ پالیٹیشنز حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں, وہ اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے. تو جو ایک متوسط طبقہ ہے, جو سینڈوچ بنتا ہے, جو بہت سارا بفر زون بن جاتا ہے, وہ تو آپ ختم کر رہے ہیں. آج 41% پاورٹی ریٹ ہے, کل کو 50 ہو جائے گا, پھر 60 ہو جائے گا. دیکھیے, آپ نے خود ایک ملک کی مثال دے دی جس کو مائنڈ کیا جاتا ہے یہاں پہ, اگر وہ مثال میں بھی جو ہے نا وہ اگر آئے, مگر اگر جس ملک کی آپ نے مثال دی ہے ان کے اور ہمارے درمیان جو جوہری فرق ہے وہ کیا ہے. ان کے ہاں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہے, ہمارے ہاں جو ہے تمام حکومتیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بنتی ہیں. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اور صرف وہی حکومت, بلکہ صرف حکومتیں کیا, ہمارے ہاں پارٹیاں بھی جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بنتی ہیں. اور اگر کہیں پہ کوئی پارٹیاں جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی نبھانے میں ناکام ہو جائے تو پھر اور پارٹیاں بھی کامران صاحب, یہ کون سی پارٹی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, ذرا نام بھی لے لیں.
کیونکہ میں کسی پارٹی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، یہ سارا ایک حقیقت ہے. یہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کے آج تک جو ہے نا یہی کچھ ہوتا آیا ہے. تو ہمارے اور ان کے درمیان فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ وہاں پہ جو ہے جمہوریت جو ہے وہ ٹرو سینس میں چل رہی ہے. وہاں پہ بھی چھوٹے موٹے مسائل ہوں گے یقیناً، مگر ہمارے ہاں جو ہے نا ہمارے ہاں تمام کا تمام پروگرام جو ہے وہ اوپر سے آتا ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ آخر تک چلا جاتا ہے. فارم 47 ہو یا اس سے پہلے 2018 ہو یا اس سے پہلے بھی جو ہے، تو تمام کا تمام جو ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام کا تمام معاملہ جو ہے وہ صرف جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. اور اس کی بینیفیشری بھی ایکچولی اور فیکچولی جو ہے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ ہے. اگر آپ دیکھیں گے اگر آپ کا I'm sorry I'm cutting you short. پولیٹیشنز کو اس سے مبرہ نہیں کر سکتے کیونکہ فیس ان کا ہے تو ذمہ داری بھی ان کی. بالکل نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. میں صرف آپ کو ایک مثال اسی حوالے سے دینے لگا تھا کہ اگر آپ پولیٹیشن کی کرپشن دیکھیں اور اسٹیبلشمنٹ کی والوں کی کرپشن دیکھیں تو آپ جو ہے وہ پولیٹیشن کی کرپشن یا اس کی ناکامی یا اس کی نااہلی شاید بھول جائیں گے. یہ آسمہ جہانگیر کہا کرتی تھیں، اللہ ان کی مغفرت کرے. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا جو جوہری فرق ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی وہ اتنی طاقتور ہے کہ ہر چیز اس کی چلتی ہے. ہر آگے بھی جو کچھ چل رہا ہے وہ اس کی مرضی سے چل رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا کہ وزیر خزانہ چونکہ کسی کو جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کی بات دیکھ لیجئے اور وزیر اعظم کی بات دیکھ لیجئے، ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں. تو جو کنٹراڈکٹ کر رہے جی ہم واقعی اتنے معصوم ہیں. صرف ہم اپنی حکومتوں کو چلانے کے لیے یا حکومت میں رہنے کے لیے یا پاور میں رہنے کے لیے یا اس کیک کا شیئر جو ہے نا وہ لینے کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے آج تک جو کچھ ہوا ہے وہ آپ صرف اس حکومت کو نہ دیکھیے، تمام کی تمام حکومتوں کو دیکھ لیجیے. ہم تمام کے تمام جو ہے کمپرومائز کرتے آ رہے ہیں. تو جب کمپرومائز کریں گے، جب یہ حکومت عوام کے لیے نہیں ہے، جب یہ حکومت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہے، ان کی مرضی سے ہے، ان کے نتائج جو ہے وہ اس کے مطابق چلتی ہے، تو پھر جو ہے نا وہ پبلک کو اگر کوئی ریلیف اگر سمجھتے ہیں آپ کے پبلک کو کوئی ریلیف مل جائے گی تو ہم سب کی بھول ہے. یہ ہم صرف اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور شاید اللہ پاک کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. تو اس دھوکے سے جب تک ہم نکلیں گے نہیں آگے معاملہ درست. اچھا ویسے